ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اگرچہ گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا۔ کہتے ہیں ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، اے میرے محبوب جب تیرا نام کسی نے میرے سامنے لیا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اب محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبوب کا نام محب کے سامنے، معشوق کا نام عاشق کے سامنے لیا جاتا ہے تو اس وقت عاشق کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ عاشق پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کیفیت کبھی چہرے سے، کبھی باتوں سے، اور کبھی خود اس کے اپنے جسم سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب جب کسی نے میرے سامنے تمہارا نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ اس وقت میرا دل بے قابو ہو رہا تھا، کیونکہ محبت ہے تمہاری میرے دل کے اندر، میرا دل جو ہے تم پر عاشق ہے، تم پر فریفتہ ہے۔ تو تمہارا نام جو ہی کسی نے لیا، میرے دل پر وہ حالت طاری ہو گئی کہ مجھے اپنے اس ستم کھائے ہوئے دل کو تھام تھام رکھنا پڑا۔ میں بڑی مشکل سے اس کو تھام پایا، اس کو کنٹرول کر پایا، اپنے قابو میں رکھ پایا، ورنہ یہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اور اگر دل بے قابو ہو جائے تو پتہ نہیں کون سے افعال اور اعمال مجھ سے سرزد ہو جاتے، میں کیا حرکت کر بیٹھتا۔ محبت کی شدت بیان کر رہے ہیں میر کہ اے میرے محبوب جب میرے سامنے کسی نے تمہارا نام لیا تو میرا یہ ستم زدہ دل، ستم کھایا ہوا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور میں بڑی مشکل سے اس کو تھام سکا، اس کو قابو میں رکھ سکا۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، ہمارے سامنے جب کسی نے تمہارا نام لیا اے میرے محبوب، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ اس نے ہمیں تھام لیا، ہم نے اپنے دل کو، کہیں بے قابو نہ ہو جائے۔ یہ محبت کی شدت بیان کر رہے ہیں میر کہ میرے اوپر محبت کا غلبہ جو ہے اس کی شدت کتنی ہے کہ محبوب کا ذکر کرنے سے ہی میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، میرا دل بے قابو ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو قابو کرنے میں، اپنے دل کو قابو کرنے میں بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ پھر کہا میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، ایسا نہیں کہ میرا محبوب جو ہے مجھ پر بہت مہربان تھا اور محبوب کی عنایتیں مجھ پر تھیں، محبوب کی رحمتیں مجھ پر ہوں، محبوب کا کرم مجھ پر ہو، محبوب کا التفات میری طرف ہو، ایسا نہیں ہے۔ میرا محبوب بہت ہی کٹھور، بہت ہی سنگ دل، بہت ہی ظلم کرنے والا، بہت ہی زیادہ مجھے رنجیدہ کرنے والا میرا محبوب، لیکن اس کے باوجود میں نے نبھائی محبت۔ اور یہ میں نے کیسے نبھائی؟ میرے سلیقے سے، میں نے ایسا سلیقہ اختیار کیا، میں نے اپنے آپ کو سمجھایا محبوب کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یک طرفہ یونیلیٹرل بیس پر میں نے اپنی محبت کو نبھایا ہے میرے محبوب سے۔ ایسا نہیں کہ میرے پیار دیا تو پیار ملا، محبت دی تو محبت ملی، عزت دی تو عزت ملی، میں اس کی طرف ملتفت ہوا اور وہ میری طرف ملتفت ہوا، ایسا نہیں ہے۔ میں اس کی طرف ملتفت رہا، میں نے اس کی طرف توجہ کی، میں نے اس کو محبت دی، میں نے اس کو اپنا سب کچھ سونپ دیا، وہاں سے اس نے کچھ نہیں دیا، لیکن میرا سلیقہ ایسا تھا، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ یہ جو ناکامیاں میری تھیں، یہ تو میری ناکامیاں تھیں کہ میری اپنے محبوب کی توجہ حاصل نہیں کر سکا، اس کی محبت حاصل نہیں کر سکا، اس کا کرم، اس کا التفات حاصل نہیں کر سکا میں، یہ میری ناکامی تھی۔ لیکن انہی ناکامیوں سے میں نے کام لے کر اپنی محبت کو نبھایا، ایسا سلیقہ اختیار کیا کہ محبت کو نبھایا، اور اس محبت کی دنیا میں چل پڑا، زندہ رہا، اور اس محبت کو نبھائے رکھا، سلامت رکھا، اپنے دل کے اندر، اپنے وجود کے اندر محبت کو بنائے رکھا۔ یہ میں نے اپنے سلیقے سے نبھائی ہے محبت میں، ورنہ تو میں نے ہمیشہ سے ناکامیوں سے کام لیا ہے۔ میں کبھی کامیاب نہیں ہوا ہوں محبت میں۔ میرے محبوب نے میری محبت کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس نے ہمیشہ مجھ پر ظلم ڈھائے، اس نے مجھ پر ہمیشہ غیر ملتفت رہا میری طرف، یعنی توجہ نہیں کی میری طرف، مجھے کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھا، مجھے کسی نظر میں ہی نہیں رکھا۔ لیکن اس کے باوجود اگر میں محبت میں رہا ہوں، اگر میں عشق کی دنیا میں جیا ہوں، اپنے سلیقے سے میں نے محبت نبھائی ہے، اور انہی ناکامیوں سے میں نے کام لیا ہے۔ کتنا عمدہ شعر ہے۔ ہمارے آگے تیرا جب کسوں نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ اگرچہ گوشہ غزی ہوں میں شاعروں میں میر، اے میر اگرچہ میں گوشہ غزی ہوں، یعنی گوشہ غزی کا مطلب ہے لوگوں میں
زیادہ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہوں، مشاعروں میں نہیں جاتا ہوں، لوگوں سے میرے تعلقات نہیں ہیں، مراسم نہیں ہیں، میرے رشتے نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ، میں ادبی اور علمی مجلسوں میں نہیں جاتا ہوں، گوشہ غزی ہوں، اپنے گھر میں رہتا ہوں، لوگوں سے منقطع ہوں، میرے تعلقات لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، لہٰذا میری شہرت کے جو اسباب ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں، میری جو معروف ہونے کی جو اسباب ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں، جیسے کہ دوسرے شعراء کے پاس ایسے اسباب ہیں، وہ لوگوں میں جاتے ہیں، مشاعروں میں جاتے ہیں، ادبی اور علمی مجلسوں میں جاتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، وہاں اپنا کلام سناتے ہیں، لوگ ان کی طرف کھینچتے ہیں، ان کو شہرت ملتی ہے۔ ایسا میں کچھ نہیں کرتا، میں تو گوشہ غزی ہوں، میں تو گھر کے اندر، گھر کے کونے میں پڑا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی میرے شعروں میں وہ تاثیر ہے، میرے شعروں میں وہ اثر ہے، میرے شعروں میں حکمت کے وہ خزانے ہیں، میرے شعروں میں محبت کی وہ جو ہے حقیقتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہ میرے شعر نے روئے زمین تمام لیا، تمام روئے زمین کا احاطہ کر لیا میرے شعروں نے، تمام روئے زمین پر قبضہ کر لیا ہے میرے شعروں نے، میرے شعر جو ہے ہر ایک کی زبان پر ہیں، میرے شعروں نے روئے زمین لے لیا، شہرت ایسی ملی میرے شعروں کو، معروف ایسے ہوئے میرے شعر، ایسی پذیرائی ہوئی میرے شعروں کی، حالانکہ خود میں یہ شعر سنانے یا ان شعروں جو ہے مشاعروں میں نہیں گیا، محفلوں میں نہیں گیا، انجمنوں میں نہیں گیا، کسی جگہ نہیں گیا، لیکن میرے شعروں میں ایسی زبردست تاثیر تھی کہ میرے انہی شعروں نے، جن کو میں نے گوشہ غزی ہو کر لکھا، انہوں نے روئے زمین کا احاطہ کر لیا، اس پر پورا قبضہ جما لیا۔ یہ میر جو ہے، جب کوئی شاعر کسی شعر میں اپنی تعریف کرے تو ہم کہتے ہیں صنعت تعالی سے انہوں نے کام لیا۔ اس شعر میں میر نے صنعت تعالی سے کام لیا ہے، یعنی ایک طرح سے اپنی تعریف کی ہے، وہ حقیقت بھی ہے وہ، لیکن اپنی تعریف شاعر کسی شعر میں کرے تو کہتے ہیں کہ اس صنعت کو صنعت تعالی کہتے ہیں، کہ انہوں نے صنعت تعالی سے کام لیا شعر میں۔ اس شعر میں بھی میر نے صنعت تعالی سے کام لیا ہے کہ اپنے شعروں کے بارے میں کہا کہ میرے شعر جو انہوں نے پورے روئی زمین کا احاطہ کر لیا، دنیا کے چپے چپا پر میرا کلام پہنچا اور لوگوں نے سارا پسند کیا، حالانکہ میں کبھی نہیں گیا وہاں، گھر میں ہوں، گوشہ غزی ہوں، گھر کے کونے میں پڑا ہوں، لیکن میرے شعروں میں وہ تاثیر ہے کہ اس کے باوجود جہاں میرے شعر گئے انہوں نے لوگوں کے دل موہ لیے، لوگوں کے دل جیت لیے۔ اس میں صنعت تعالی کا استعمال ہوا، لیکن حقیقت بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ میر گوشہ نشیں کوئی اس طرح ظاہری چمک دمک بھی نہیں تھی، آوارہ گردی میں زندگی کا بڑا حصہ نکلا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، اخیر میں لکھنؤ پہنچے، وہاں کے ماحول میں تھوڑا سا سکون ملا، تو کچھ دن خوشی کے گزرے یا راحت کے گزرے یا کم سے کم درجے میں اطمینان کے گزرے، اور وہیں پیوند خاک بھی ہوئے، ورنہ تو بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھائی تھیں انہوں نے، لیکن اس کے باوجود ان کے شعر جو ہیں وہ آج بھی لوگوں کا دل موہ لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، جذبیت ہے ان کے اشعار کے اندر۔ یہ بات میر کہتے ہیں کہ اگرچہ گوشہ غزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمیں تمام لیا۔ یہ غزل ان کی لمبی ہے، ان کے 3 شعر میں نے بیان کے انتخاب ہیں۔ ہمارے آگے تیرا جب کسو نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام لیا، میرے سلیقے سے میری نبی محبت میں، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا، اگرچہ گوشہ غزی ہوں میں شاعروں میں میر، پہ میرے شعر نے روئے زمیں تمام لیا۔